अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज भी पार्टी फंडिंग के जो केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो जो उसकी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसकी आज भी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। और खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उन्होंने कहा कि अब तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं जिसकी बुनियाद पर इंसाफ देने वाले इदारों को इमरान खान साहब को सजा देनी चाहिए, उनकी पार्टी को मुअत्तल करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि इस तरह की फंडिंग आई है कि एक बाहर के मुल्क से जो कि एक कंपनी के हेड थे, वो वांटेड हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। उस कंपनी के एक ज़ैली कंपनी से भी इनको वुटन क्रिकेट से जो है वो पैसे आए हैं। फिर उन्होंने वाज़े तौर पर एक और चीज भी बता दी कि कोई मुमताज साहब हैं जिन्होंने जाती फंडिंग की, तकरीबन कोई $18,000 मोहम्मद मुमताज अहमद दुबई में है, उन्होंने कोई 24,980 के करीब डॉलर की फंडिंग की। और मरियम नवाज साहिबा ने इल्जाम लगाया कि उनको इस फंडिंग के जरिए या जो भी उन्होंने जिस चीज के लिए भी दिए, जाती खर्च के लिए दिए, पार्टी में फंड किया, उसके लिए उनको एक नथिया गली में एक होटल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये हो रही है करप्शन। और फिर जो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया आज, वो मियां साकिब निसार साहब से। जी हां, साकिब निसार साहब, साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि जनाब साकिब निसार साहब, आज आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे कि आपने जिस शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, उसके खिलाफ कितना बड़ा एविडेंस आ चुका हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं पार्टी फंडिंग के नाम में। गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग लेना कानूनी तौर पर भी जायज नहीं है और उसका पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और उन्होंने एक बहुत सख्त बात की साकिब निसार साहब के हवाले से। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आपके ही इन्हीं फैसलों की वजह से और जो बहुत सारी चीजें बाद में सामने आ रही हैं, आपके ऊपर कौम, मैं वो कहना नहीं चाहता, मतलब ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब के हवाले से उन्होंने ये बात की। और उन्होंने कहा कि पूरी अवाम जो है आप पर जो भी कर रही। तो ये एक सूरत हाल है, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये पार्टी फंडिंग, क्योंकि पीटीआई जो है वो बहुत ढोल पीट रही है कि हमें तो क्लीन चिट मिल गई। कहां बाबर साहब के जो केस था वो तो अब बिल्कुल टके टोकरी हो गया। और कल हम सुन रहे थे फरूख हबीब साहब ने, उन्होंने कहा कि जी ये इजी लोड हैं बाबर साहब PMLN के, या इजी लोड करवाते हैं, इसके साथ की थी। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि आपकी और परवेज रशीद साहब की जो हाल ही में ऑडियो लीक हुई है, यानी कि 2022 की पहली ऑडियो लीक, उसमें आप सहाफियों को काफी बुरे अल्फाज से याद किया गया, उनको कहा गया। और परवेज रशीद साहब ने तो काफी के वो जो क्या भौंकते हैं उस तक कहा गया। तो आप क्या माजरत करेंगी? तो उन्होंने कहा जनाब, माजरत का सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले तो मुझसे माजरत की जाए और मुझे जवाब दिया जाए कि मेरी और परवेज रशीद साहब की गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड क्यों की गई, टेप क्यों की गई, एक आजाद शहरी, दो आजाद शहरियों की गुफ्तगू क्यों टेप की गई। बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि इससे पहले जो ऑडियोज आई दो, उसमें भी वो बाकायदा कंट्रोलिंग अथॉरिटी में थी मीडिया के हवाले से कि यूं करना है, उसके एडवर्टाइजमेंट्स काट दो, मैं उससे बात करूंगी, वो ये करेंगी। अब आज मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मुझसे माजरत की जाए कि एक आजाद शहरी की ऑडियो क्यों टेप की गई। तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि वो सारी कन्वर्सेशन वो किस कैपेसिटी में करती रही। क्या वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी, क्या वो इलेक्टेड मेंबर थी, या वो उस वक्त पार्टी की कोई ओहदा रखती थी, किस कैपेसिटी में वो ये तमाम अहकामात देती रही। तो इन तमाम मामला पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइनिंग सिद्दीकी साहब, एंकर पर्सन है, तजियाकार हैं, सीनियर सहाफी हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर अब्बास किसी तारुफ के मोहताज नहीं, यंग वाइब्रेंट एंकर, एनालिस्ट और जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके भी वक्त का।
اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا ریکال کی طرف چلتے ہیں امیر عباس اور نسیم صدیقی صاحب کہ پہلی دو جو آڈیوز آئی تھیں اس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ ذرا سن لیں. چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے، آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا. تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے کیا. پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا. میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ. میاں عامر سے بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں. کس کیپیسٹی میں مریم نواز صاحبہ یہ کس کو ڈائریکشنز دیتی رہیں جب ان کے والد صاحب کی حکومت تھی، PMLN کی حکومت تھی، یہ میڈیا کو کنٹرول کرتی تھی. اور 2022 کی پہلی آڈیو میں کیا گفتگو ہوئی وہ بھی ذرا سن لیں. بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ. جی انکل. اچھا، اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب کے ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق. بالکل بالکل. اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے. اسٹار پابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے. جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے، گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہوں. جی تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا تھا، لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا. یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو. جی تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو بالکل یہ ایک بائسنس ہے نا. جی تو یہ ضرور آپ یہ 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائی جان سے، یہ جو رات کو کائنات میں پیک کی ہیں، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی. جی ناظرین آپ نے یہ بھی گفتگو سن لی. پرویز رشید صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اور اگر اجازت دیں امیر عباس اور نسیم صدیقی صاحب کہ مریم نواز صاحبہ سے پریس کانفرنس میں جب ان سے یہ اس حوالے سے سوال پوچھا گیا 2022 کی آڈیو لیک پہ تو کہ جی آپ معذرت کرتی ہیں کس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے آپ کی کنورسیشن میں، تو انہوں نے کیا فرمایا یہ بھی ذرا سن لیں. پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے؟ وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی؟ اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی 2 شہری اپنے ذاتی گفتگو میں، نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی، ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی؟ وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے پھر میں آگے بات کروں گی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے پھر آگے میں بات کروں گی. امیر عباس میں آپ ہی کی طرف آنا چاہتا ہوں. کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کہتی ہیں کہ جی کیوں ریکارڈ کی، لیکن ہم کیا یہ سوال رکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کیپیسٹی میں اس وقت یہ ساری باتیں کرتی رہیں کہ فلاں چینل کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں دینی اور پھر میری فلاں چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے مجھے یہ جواب دے دیا اور پھر اب
ایک پورے پروگرام کو مینج کرنے کی گفتگو آپ نے سن لی اور جس طرح کے القاب دیے گئے جرنلسٹ کو وہ بھی آپ نے سن لیے. تو کیا یہ پہلے ہمیں یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا رائٹ تھا, کس رائٹ کے تحت, کس پوزیشن کے تحت آپ یہ سب کچھ کرتی رہیں؟ ضمیر صاحب یہ خوش فہمی کیسے آپ کو ہو گئی کہ آپ حق رکھتے ہیں مریم نواز سے سوال کرنے, یا میں حق رکھتا ہوں مریم نواز سے سوال کرنے, یا نسیم صدیقی حق رکھتے ہیں مریم آل شریف سے سوال کرنے؟ یہ کس نے آپ کو یہ خوش فہمی میں مبتلا کر دیا؟ یہ انکویسچنیبل ہے, یہ انکنٹسٹڈ ہے. وہ جو اقبال نے کہا متائے کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی ان کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ان کی ایک اتنی نامناسب قسم کی گفتگو ریویل ہو گئی ہے. ان کی ڈھٹائی آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. ان کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ضمیر صاحب ابھی فون پہ گفتگو کریں پروگرام کے بعد, اور ہم منصوبہ بندی کریں خدا نہ خواستہ کسی کے قتل کا یا کسی کے گھر میں ڈکیتی کا منصوبہ کرتے ہیں ہم ٹیلی فون کے اوپر, اور بعد میں ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ فون کے اوپر کسی کو قتل کرنے کا, اساسینیٹ کرنے کا, ڈکیتی کی پلاننگ کر رہے تھے, اور ہم کہیں کہ تمہاری جرت کیسی ہے ہمارا فون ٹیپ کرنے. یعنی شرمندگی اور ڈھٹائی کی آپ نہیں, میرا سوال جو تھا, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چلیں ہمیں نہیں کوئی حق پہنچتا, یہاں ہماری ہمت بھی نہیں ہو سکتی. چلیں مونا مجھے یہ بتائیں کہ مریم سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ امیر عباس کا خیال ہے کہ بھئی ہم نے یہ خام خیالی کس طرح پوچھ سکتے ہیں مریم صاحبہ سے کہ وہ کس کیپیسٹی میں یہ سب کچھ کرتی رہی, نہ وہ اس وقت وہ پارٹی کی عہدیدار تھیں, نہ منسٹر فار انفارمیشن تھیں. تو کیا کہتی ہیں کہ ان کا جواب صحیح ہے کہ پہلے مجھ سے معذرت کی جائے کہ میری ٹیپ کیوں ریکارڈ کی گئی؟ دیکھیں, تھینک یو ضمیر صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے خاصا رپورٹ کیا ہے سرکاری میں ہوتے ہوئے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے پچھلے ان کے دور میں. تو ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے میں تھی اور ان کے ساتھ میرے ساتھ ہی ایک بہت قریبی مانے جاتے ہیں مریم کے, خاص طور پر ایک صحافی, ہم لوگ ساتھ تھے. تو ایک انہوں نے بڑے اعلیٰ بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں پی ایم ہاؤس میں, وہ آپ سمجھے ایک طرح سے کرتا دھرتا ہی تھے میڈیا کے. تو ان کو بلا کے مریم نے کہا کہ آپ ذرا نا ان کو, وہ جو دوسرے صاحب تھے ان کا نام لے کے مخاطب کیا کہ آپ ان کو ذرا مجھ سے ملانے لے کے آئیں. ان کی بڑی آرزو تھی کہ یہ جو میڈیا سیل میں نے قائم کیا ہے پی ایم ہاؤس میں, یہ اس کا دورہ کریں. تو آج چونکہ وہ یہاں رپورٹنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آئے چلے میں ان کو اسی سے مستفید ہوتے ہوئے ان کی پریزنس سے ان کو میں اپنے وہاں میڈیا سے لے جاتی ہوں. تو وہ تھوڑا سا آکورڈ ہوئے, وہ جو صحافی بھی تھے, بیوروکریٹ بھی تھے, کیونکہ میں بھی وہاں موجود اور میں ایسے مطلب گھوگھو کی طرح ان کو دیکھ رہی ہوں. تو اس پہ مجھے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کے لیے انہوں نے نہیں کہا ہے, آپ یہیں پر رکیں, اور صرف ان کو پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ میڈیا سیل کا دورہ کریں. تو بس آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اختیار تو ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھا. اور دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, اگر وہ کہتی ہیں کہ ہر دور میں میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس دور میں بھی آپ کو پتا ہے میڈیا کچھ پی ٹی آئی کے اپنے کچھ پسندیدہ صحافی ہیں, نون لیگ کے پسندیدہ صحافی, پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں, ہر دور میں ہوتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ اس پہ شرمساری تو ہونی چاہیے نا, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے تعلق رکھنے والے یا کسی بھی جماعت کے اسپوکس پرسن, جرنلسٹ نما اسپوکس پرسن ہو, تو ایٹ لیسٹ اس کو مطلب اس میں تھوڑی سی ایک شرمندگی تو فیل ہونی چاہیے کہ جی چلے اس بندے کو میں نے اپنا اسپوکس پرسن کہا یا اس بندے کو میں نے کوئی اپنے تحفے تحائف دیے. اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی بات آئے تو ان کو بھی امبیرسمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی صحافی کو اسپوکس پرسن بنایا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. طرف سے آئے تو ان کو بھی ہونی چاہیے. یہ بات امیر کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ زیادہ اپولنگ ہے اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ ان طرح کی چیزوں کے سامنے آنے کے بعد کوئی امبیرسمنٹ بھی نہیں ہے, کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. صحیح. نسیم صدیقی صاحب, آپ نے دونوں ینگ جرنلسٹ, اینکر, اینالسٹ کی باتیں سن لی, ان کا اینگل بھی سن لی. وہ کہتے ہیں نا کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی. بھئی ہم اگر ججز کی ویڈیو بنائیں, ویڈیو ریکارڈ کریں تو ہمیں اجازت ہے. اب آپ ایک سٹنگ جج کی
अरशद मलिक मरूम वीडियो बना रहे हैं, जस्टिस साकिब निसार की आप ऑडियो रिलीज करवा रहे हैं। आज इस बात पे भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसका मकसद कुछ और था। ये तो बाकायदा कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, जो हम करेंगे तो वो ठीक है, जो दूसरे करेंगे वो ठीक नहीं है। बात तो ये है कि मीडिया मैनेजमेंट करते रहे। आपने गुफ्तगू में एक और लफ्ज के ऊपर गौर नहीं किया, उन्होंने कहा जी हमारा स्पोक्स पर्सन कोई नहीं है, यानी कि सहाफियों के रूप में प्रोग्राम्स में स्पोक्स पर्सन चाहिए। अगर जस्टिस कयूम की कॉल टेप होती है और वो इनकी मर्जी के फैसले देते हैं, वो दुरुस्त है। अगर दूसरों ने फैसले दिए, अगर जस्टिस साकिब निसार रिटायर्ड ने इमरान खान के हक में फैसला दिया, वो गलत था। अगर उसने नवाज शरीफ को सजा दी तो वो क्या सही नहीं थी? तो एक इनकी मर्जी की चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इस तरह की जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपकी कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। और ये ऑडियो जो है आपके ही ज़माने में टेप हुई ना, आईबी आपके अंदर थी, सिर्फ होने की जरूरत नहीं। अगर आपकी गुफ्तगू प्राइवेट रहती तो ठीक है, बिल्कुल प्राइवेट गुफ्तगू मैं और आप भी करते हैं, कोई भी हम आपस में अल्फाज यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एक चीज पब्लिक हो जाती है तो वहां पर आपका फर्ज बनता है कि आप अपने तौर पे तो अपॉलॉजी कर ले, ना कि आप इस बात पे अड़ जाए जी के पहले मुझसे अपॉलॉजी की जाए। आपने साफी बरादरी, आप साफत के अलम्बरदार बनते हैं, आप उनकी आजादी के लिए लड़ते हैं और आप आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी ये कहा जा रहा है कि पीएमएलएन जो है बहुत बेहतर तरीके से मीडिया को मैनेज कर रही है। आज भी मैं मुझे ख्याल नहीं रहा, ये अमीर अब्बास से भी और मोना से भी ये बात करनी थी, लेकिन आप पहले बता दें मुझे जरा। देखिए, मीडिया मैनेजमेंट तो उनकी है, जिस तरह अपोजिशन में रह के उनकी खबरें हाईलाइट हो रही हैं, जिस तरह टिकर्स चलते हैं, या जिस तरह कल डीजी आईएसपीआर ने एक बात की क्लैरिटी दी कि नवाज शरीफ से कोई डील नहीं चल रही, उस डील के मामले को कौन इतना आगे तक लेके आया था? आपने देखा उस पर कॉलम लिखे गए, उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए गए और एक इतनी हाइप मीडिया के थ्रू ही क्रिएट हुई थी ना, जिसको कल नल एंड वाइट किया डीजी आईएसपीआर ने। तो बिल्कुल उनकी मीडिया मैनेजमेंट है और होनी भी चाहिए। अगर पॉजिटिवली आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो खैर माजरत से मीडिया का मतलब कबाड़ा ही कर दिया हुआ है। लेकिन चलें, अभी मुझे कहा जा रहा वक्त हुआ एक ब्रेक। बाद नाज़रीन थोड़ा सा इस पर मजीद मैं कमेंट लूंगा अमीर अब्बास और मोना से कि ये स्पोक्स पर्सन्स क्या होते हैं, कैसे होने चाहिए, और मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से। और उसके बाद फिर चलेंगे मरियम नवाज साहिबा ने जो वाज़े अल्फाज में इमरान खान साहब से इस्तीफा तलब कर लिया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मोना आलम, अमीर अब्बास, नसीम सदीकी साहब मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा की जो आज उन्होंने कहा कि पहले मुझसे माजरत की जाए, उस पर बात कर रहे हैं। उस 2022 की पहली ऑडियो लीक जिसमें वो जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट को अलकाबात से नवाजते रहे और अपने तौर पर मैनेज करने की बात कर रहे हैं कि एक खास चैनल का एक खास प्रोग्राम कैसे मैनेज किया जाएगा। बिल्कुल अमीर अब्बास साहब जरा थोड़ा सा इस पर कमेंट कर दें कि ये मैं मानता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को मीडिया की जरूरत होती है, वो मैनेज करते हैं, किसी भी तरह करते हैं, लेकिन स्पोक्स पर्सन चाहिए उनको या फिर इस किस्म की मैनेजमेंट, माइन्यूट मैनेजमेंट, ये जायज बनता है? सब जो ऑडियो लीक सामने आई, आप उस ऑडियो लीक में मरियम बीबी के लहजे की रौनक देखें। मैं पूछती हूं जरा मीर शकील रहमान से, मैं पूछती हूं फलाने ढमकाने से कि उसकी जरूरत कैसी हुई है ये सब करने की, और फिर आज आप उनकी पिटाई देखें। ओ बाबा, ये जिल्ले इलाही है, ये जिल्लुल्लाह है, ये जहां पना है, ये आलम पना है, ये शहनशाह मुअज्जम है, ये शहनशाह सल्तनत है, ये नहीं है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जमीर साहब, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को? क्यों पागल बना रहे हैं आप लोगों को? क्यों आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये कोई बहुत अवामी नुमाइंदे? ये होते हैं अवामी नुमाइंदे? वो देखिए लॉर्ड नजीर के साथ क्या हुआ, 50 साल पुराना मुकदमा, 70s के अंदर उसने एक जुर्म किया था, रियासत ने ताकुब किया, छोड़ा नहीं उसको। सही, वेरी राइट, छोड़ा नहीं रियासत पे तो यकीनन फिर जब बातें आप इनसे सवाल कर सकते हैं। नहीं, चले, हमारा हक तो है, जवाब ना देना उनका हक है, सवाल तो हम करेंगे, करते रहेंगे, हम पे इस पर कोई नहीं है। मोना, क्विक कमेंट ऑन दिस, और उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि फर्दर जो पार्टी फंडिंग के हवाले से जो केस है उस पर मरियम नवाज साहिबा ने क्या डिमांड की वो भी मैं चाहूंगा कि उस पर बात करें।
ضمیر صاحب وہ خود بھی کہتی تھی نا کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں, تو ظاہر ہے وہ کہتی بھی اسٹیبلشمنٹ کو تھی, سیدھی بات ہے, اور کچھ ججز کو کہتی تھی, کچھ جنرلز کو کہتی تھی. تو اگر ان کے پاس ویڈیوز تھی تو دوسروں نے بھی دکھا دیا کہ ان کے پاس بھی ویڈیوز تھی. آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ ایجنسیوں کا کام ہے, اس طرح کی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے. تو جب آپ لوگ ان کو کہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کا اتنا تو رائٹ ہے نا کہ وہ لوگ بھی اس کے اوپر وہ اپنا بھی دکھائیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. تو اگر انہوں نے اپنا مسئلہ آپ کو شو کیا ہے, آپ بھی اپنا مسئلہ شو کریں, آپ بھی اپنے ویڈیوز کا خزانہ کھولیں اور آڈیوز کا خزانہ کھولیں. جو آپ کھولیں گے ظاہر ہے وہ تو آپ وقت دیکھ کر اور یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. تو یہ سیدھی بات ہے کہ اسی طرح سے ہوا ہے. لیکن ایک بڑی اپالنگ بات یہ ہے کہ ہم اپنے صحافیوں سے سوال کیوں نہیں اٹھا رہے. جو ہم مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں وہ ہم اپنے صحافی برادری سے بھی تو سوال کریں. مطلب وہ سیدھی بات ہے کہ جن کو جہاں سے تحائف ملتے ہیں, جہاں سے اوبلائج کیا جاتا ہے, وہ اچانک سے ان کی سیاست بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے, وہ بہت رائٹیس بھی ہو جاتے ہیں. اور جہاں سے تحائف نہیں ملتے, جہاں سے اوبلائج نہیں کیا جاتا, وہ لوگ بہت برے ہو جاتے ہیں, ان سارے کیڑے ان میں آ جاتے ہیں. اور بالکل مونا آپ صحیح فرما رہی ہیں, اور ہماری جرنلسٹ سوال کریں. بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ہماری جو جرنلسٹ کی باڈیز ہیں معذرت سے, ان میں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کم از کم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے, جس سے ہمیں بہت پھر افسوس ہوتا ہے. اور جب کوئی آ جاتی ہے بات خاص طور پر جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ, تو پھر وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر جو ای سی پی کی آئی ہے اس پر آج پریس کانفرنس, بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی وہ ذرا سن لیں. کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے, جھوٹ بولنے کے جرم میں, لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں, غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. جو 4 امپلائیز کے نام پر پیسہ آیا, ان اکاؤنٹس کی, ان امپلائیز کی بھی کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, قوم تک اس کے پورے حقائق سامنے آنے چاہیے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تعیناتی ہونی چاہیے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے. جی نسیم صدیقی صاحب, اس میں اور بھی انہوں نے بات کی کہ اب امتحان ای سی پی کا اور انصاف دینے والے اداروں کا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کافی نہیں ہے, سزا دینی چاہیے, اس پر باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہا. میں مریم نواز سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل سب کو پکڑے جانا چاہیے جہاں بھی اس کا یہاں پہ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے. اسی طرح جو پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, جو رمضان شوگر مل میں دوسرے امپلائیز کے اس میں پیسے آئے, سلمان شہباز کو واپس لے کے آئے, سب کو پکڑا جانا چاہیے. زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹ سے, تو یہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اکراس بورڈ ہونی چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی کی اس طرح کوئی فنڈنگ میں غیر فطری چیز ہوئی ہے تو حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے, الیکشن کمیشن کو بھی اور عدالت کو بھی, لیکن صرف پی ٹی آئی کی نہیں. پی ٹی آئی کو تو ابھی وجود میں تو خیر بڑے عرصے سے آ گئی تھی, حکومت میں آئے 3 سال ہوئے. نون لیگ کو بھی تو فنڈنگ ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی تو فنڈنگ ہوئی ہے, جے یو آئی کو بھی فنڈنگ ہوئی ہے. سب کا اکراس دی بورڈ جا کے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن آج جس طرح جاگا, جس طرح انہوں نے 10 کا الیکشن میں بڑا فرنٹ پہ آ کے انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا, تو ابھی جس طرح فنڈنگ کے بارے میں کر رہے ہیں, تو تینوں پارٹی, چاروں جو بڑی پارٹی ہیں, ان کی بھی اسکروٹنی کریں اور ایک ساتھ فیصلہ لے کے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو ان کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے, مجھے کوئی اس کے اوپر ہے ایک وہ چیز میں نہیں سنوانا چاہتا کیونکہ وہ الفاظ بھی بڑے. آنریبل جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کے اوپر بڑا ایک الزام لگایا کہ مطلب ساری عوام ان کے منہ پر جو بھی کر رہی ہے, کہ اب ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں گیا وہ فیصلہ صادق اور امین کا. دیکھیں ایک تو یہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بکرنگ پولیٹکس آف 90s جو ہے نا, یہ واپس لے کے دوبارہ آ گئے. اور اس وقت تو صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, اب تو سارے چینل, سوشل میڈیا موجود ہے. اس قسم کی لینگویج استعمال کرنا, اور پھر وہی کہ جو جج آپ کے خلاف فیصلہ دے رہا, آپ اس کی ویڈیو بھی بنوا رہے ہیں, آپ اس کے خلاف اس کی آڈیوز بھی لیک کروا رہے ہیں, آڈیوز بھی لیک کروا رہے ہیں جو کہ جعلی ثابت ہو گئی ہیں, اور ایفیڈیوٹ بھی سائن کروا رہے ہیں, ایفیڈیوٹ اپنے وہاں بلا کے آپ سائن کروا رہے ہیں. تو میرے خیال اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ عزت و احترام رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ آپ کو پسند آ رہا ہے وہاں پہ آپ خاموش ہیں, اور جو فیصلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے, آپ کو اداروں کی عزت کرنی چاہیے. یہ پاکستان کے ادارے ہیں, یہ آپ کے والد صاحب کے ہی بنائے ہوئے ادارے ہیں. نیب بھی جو ہے وہ سب سے پہلے احتساب کے نام سے لے کے آئے تھے, سیف الرحمان صاحب ان کے ہیڈ تھے. بالکل. امیر عباس, your take on this. میرا خیال ہے دیکھیں اس میں جو کمیشنز ہیں تحریک انصاف سے متعلق,
پہلی یہ کہ 31 کروڑ سے زائد کی رقم خفیہ رکھی. صحیح. دوسری آبزرویشن یہ ہے کہ عطیات سے متعلق انہوں نے غلط فراہم معلومات. تیسری آبزرویشن یہ ہے کہ درجنوں اکاؤنٹس انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیے. اور اسی طرح سے چوتھی آبزرویشن کہ فارن فنڈنگ کے جو کمپلیٹ سورسز ہیں وہ انہوں نے ظاہر نہیں کیے. اب عمران خان صاحب نے جو ٹچ سٹون اس ملک کے اندر قائم کر دیا تھا, جو بینچ مارک یارڈ سٹک کہ حکمران جو ہے وہ تو خلیفۃ المسلمین کی طرح ہونا چاہیے, اور اس کا دامن پکڑ کے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کرتا تم نے کہاں سے سلوایا. آپ اس کی دستار پکڑ سکتے ہیں, آپ اس کی داڑھی پکڑ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تم نے کیوں کیا. یہ کس نے معیار مقرر کیا تھا؟ یہ نواز شریف نے تو نہیں کیا تھا, یہ آصف زرداری سے تو اب تک توقع نہیں کرتے. یہ عمران خان کا معیار تھا نا. یہ جو 4 آبزرویشن ان کے بارے میں آئی ہیں یہ اٹ سیلف شرمناک آبزرویشن ہے, اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کی پارٹی آلدو ان کی بڑی جینوئن فنڈنگ ہوتی رہی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پاکستان سے باہر لاکھوں میں فالوئنگ, صحیح, اور لوگ ان کو بہت جینوئنلی فنڈ کرتے رہے, ان کو ان کے فلانتھروپک پروجیکٹس کو. لیکن اگر اس قسم کی آبزرویشنز ہیں تو انہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. ابھی تو اس کے اوپر یہ تو صرف ایک فائنڈنگ ہے کمیٹی کی, اس کے اوپر اب الیکشن کمیشن سماعت کرے گا. دیکھتے ہیں کہ وہ چونکہ الٹیمیٹ اتھارٹی وہی ہے, لیکن عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کو بالکل ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے, اور اگر ان کا دامن صاف ہے, اس کے اوپر کچھ چھینٹیں نہیں ہیں, تو ان کو یہاں پہ یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور یہ ان کو یہ معیار جو ان کے الفاظ تھے آج انہیں کردار میں یہ دکھانا پڑے. صحیح. مونا, یہ ایک ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی جو تقریباً $2.1 ملین کا انہوں نے فنڈنگ کی, یہ ابراج گروپ کی, عارف نقوی کی ایک سبسڈری کمپنی تھی جو کہ منی لانڈرنگ میں اب سزائیں بھگت رہے ہیں. تو یہ تو ایک کوسچنیبل چیز ہے کہ نہیں, یا کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کیسز ہوتے رہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. کیونکہ مریم صاحبہ کا یہ خیال تھا کہ فورن کمپنی سے فنڈنگ جو ہے وہ قانونی طور پر لیگل نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. دیکھیں یہ بات ان کی صحیح ہے, بطور اپوزیشن وہ اگر یہ بات کر رہی ہیں, ڈیمانڈ کر رہی ہیں, تو ہی از ویری ویل پلیسڈ. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اس پہ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کرنی چاہیے, اور اس پہ کیا بلکہ پینڈورا پیپرز پہ بھی کرنی چاہیے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی طرف کے زیادہ نام ہے, شوکت ترین صاحب کا بھی ایک نام ہے. تو یہ تمام چیزوں سے ان کو لیگل اپنے آپشنز کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ ویڈیوز اور آڈیو لیک سے باہر آنا چاہیے ان لوگوں کو. تھوڑی قانونی جو سیدھا راستہ ہے وہ بھی اپنا کر دیکھیں فور اے چینج, کیا پتا ہے اس سے کوئی ان کو استفادہ حاصل ہو, تو کرنا چاہیے ان کو. اور ابھی جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں سیدھی چیز ہے کہ یہ کیس ڈوبلیس ہے, اس میں 312 ملین کی جو رقم چھپائی گئی ہے وہ تو obviously سب سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے. پھر وہ 4 اکاؤنٹس جو کہ نجی لوگوں کے تھے ان کو الاؤ کیا گیا کہ پارٹی فنڈنگ ان کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو, اس کی کیا وجوہات تھی, کیوں کیا گیا. ایک کوئک کوسچن, پی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بھی فنڈنگ واپس سامنے لائی جائے, جیسے نسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو تو اس بات پہ ایگزیکٹلی حکمران جماعت کو نیشن کو اور ایکسپلین کرنا چاہیے اپنی پوزیشن ایز پر دی بینچ مارکس جو کہ انہوں نے خود سیٹ کیا. صحیح. ایک کوئک کوسچن آپ تینوں کے لیے کہ ممتاز احمد صاحب جو ہیں ان کو کوئی کانٹریکٹ بھی دیا گیا نتھیا گلی میں ہوٹل کا, اور انہوں نے تقریباً $24,000 سوری مونا ممتاز مسلم بیرل ہوٹل کے جو مالک ہیں. جی, تو یہ بھی انہوں نے آج اٹھایا کہ جناب آپ نے پہلے ان سے فنڈنگ لی اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو کانٹریکٹ دے دیا ایک نتھیا گلی کے ہوٹل کا. جی بالکل, یہ صحیح بات ہے ضمیر صاحب. میں نے ان کو انٹرویو بھی کیا ہے ممتاز مسلم صاحب کو, اور بائی آل مینز ظاہر ہے وہ ایک بہت سخت پروپوننٹ ہیں پی ٹی آئی کے, اور بلکہ رکن بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے, جو کہ وہ خود مانتے ہیں, اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ ہوٹلیئر بھی اچھے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, ان کے سکسیسفل ہوٹل وینچرز ہیں. سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس تحت ان کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے یا جو لیز کیا گیا ہے, کیا یہ بڈنگ جو تھی وہ فیئر تھی, اور کیا یہ صرف محض اتفاق ہے کہ جو بڈ وہ جیتے ہیں, یہ کانٹریکٹ وہ جیتے ہیں, وہ ایک بہت قریبی رکن ہے پی ٹی آئی کے. وہ خود پروگرام میں انہوں نے میرے آ کے کہا ہے کہ میں فنڈنگ کرتا رہا ہوں پی ٹی آئی کی, اور میں بہت پرانا رکن ہوں پی ٹی آئی کا. میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا, کوئی حرج نہیں ہے کوئی, مطلب دس از واٹ یو آر سجیسٹنگ کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پارٹی میں فنڈنگ کرتا رہا ہے لیکن وہ کوالیفائی کرتا ہے کسی کانٹریکٹ کے لیے تو اس کو مل جانا چاہیے.
वो होटेलियर तो है ज़मीर साहब। एक और बात उनके लिए उठाई जा रही है कि वो कोई यूएस ट्रूप को सपोर्ट करते रहे हैं इराक में, तो ये बात भी चले, वो तो उनका एक पर्सनल फेल है अगर वो करते रहे हैं। सवाल ये है और असल ये उनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो बिडिंग हुई थी जिसके तहत उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या वो ट्रांसपेरेंट हुई थी कि नहीं? बिल्कुल हुआ हो, बिल्कुल, वेरी राइट, नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट सही। नसीम सदीकी साहब को उनके जाना है, तो इनसे मैं जरा क्विक कमेंट इस पे, मुमताज वाले इस पे, और फिर ये वुटन क्रिकेट जो कि आप तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। कम जमीर भाई, आप भी बहुत अरसे बाहर है, मैं भी रहा वहां पे। आप देखें, जब भी कोई फंडिंग होती है, चैरिटी की कलेक्शन होती है, या वहां पे आप कोई नीलामी भी कर रहे होते हैं, तो जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, आप उसकी बैकग्राउंड में तो नहीं जाते ना कि वो क्या करता रहा है, आप तो वहां पे उसे डोनेशंस ले लेते हैं। पहले यही होता था, अभी भी यही हुआ है कि पहले इमरान खान के शौकत खानम को बहुत ज्यादा फंडिंग होती थी, उसमें जितने गैर मुल्की थे, इंडियंस थे, श्रीलंकन थे, जो दुनिया में उनको लाइक करता था, ग्लोबल कॉज के लिए उनको फंड देते। जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो लोग क्योंकि बैकग्राउंड जानते थे इमरान खान की, उन्होंने वहां से धड़ाधड़ फंडिंग इनको भी की। और शायद इनको क्योंकि नई तंजीम थी, इनको इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता था कि किधर से फंडिंग लेनी, किस तरह मूव करनी, जिस तरह पैसा सब लोग मूव करते थे, या अकाउंटेंट्स बताते हैं। सवाल उठ गए हैं, अब सवाल जवाब देने चाहिए। दूसरी तरफ जो बात हो रही है, अपना जिन साहब का आपने नाम लिया, मुस्लिम साहब, मुमताज मुस्लिम का, बात यह है कि मियां मंशा को भी तो ठेके मिलते रहे हैं, चौधरी मुनीर को भी तो ठेके मिलते रहे। There you go. तो बात यह है कि अगर तो मेरिट के ऊपर आपने दिए हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसाक डार को भी तो आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, तो इस तरह का सवाल अगर आप करने चलेंगे तो फिर बात बहुत आगे तक जा निकलेगी। बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब, आई नो यू हैव टू लीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे कि पार्टी फंडिंग के केस में और जो भी है, क्योंकि पीटीआई जो है बहुत इस वक्त खुश है कि जी देखें कहां से बात चली थी और कहां पे आके खत्म हुई और हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते रहे, मिनिस्टर भी कहते रहे, और पीटीआई के दीगर लोग भी कह रहे हैं। इसमें मजीद बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बिल्कुल पार्टी फंडिंग केस पे भी बात करेंगे, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने भी एक बड़ा अहम फैसला ले लिया और उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को वो लॉन्ग मार्च करेंगे हुकूमत के खिलाफ, मज़ार कायद कराची से और इस्लामाबाद तक आएंगे। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि 23 मार्च को पीडीएम ने महंगाई मार्च रखा हुआ है और उन्होंने 23 मार्च को सबने इस्लामाबाद पहुंचना है, जिसके मुतालिक अब ये कह रहे हैं कि शायद 23 मार्च वाला तो अब खत्म हो गया क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ ना कुछ मिल चुका हुआ है। तो अमीर अब्बास साहब, पार्टी फंडिंग केस और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, ये नई डेवलपमेंट जो है, पीपल्स पार्टी क्या कोई प्रूफ कर सकेगी अपना मेटल इस मार्च से? एक अगर आप इजाजत दें तो मैं पार्टी फंडिंग के ऊपर, जी मुमताज मुस्लिम साहब जो है वो इमरान खान साहब के एक बहुत अहम फेडरल मिनिस्टर हैं, जिनके वो बहुत करीबी दोस्त हैं, और मेरी मुमताज मुस्लिम साहब से उन्हीं फेडरल मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर एक दफा मुलाकात भी हो चुकी है, और उसी दिन मुमताज मुस्लिम साहब की इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप फंडिंग कर रहे हैं तो आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो जरूरी नहीं कि वो गलत हो। तो ये इस किस्म के जो हम कोरिलेशन बाजू का ड्रॉ करते हैं वो भी नामुनासिब होता है। इसी वजह से मोना ने ओपन एंड छोड़ा था, मोना ने यही था कि देखना है कि वो ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैंने तो कोई इमरान खान साहब को फंडिंग नहीं की, अगर वो मुझे इस होटल का कॉन्ट्रैक्ट दे देते लेकिन गलत देते तो मैं भी गलत, तब भी गलत था। अगर मुस्लिम ने अगर फंडिंग की है सही में तो गलत। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जो है, देखिए पीपल्स पार्टी बहरहाल वो लोग तो निकालेंगे, सिंध की हद तक उनके पास क्राउड है, वो मसला नहीं है उनके लिए 40-50 हजार लोग निकालना सिंध से, और 40-50 हजार लोग, हमें एक अर्सा हो गया है क्राउड कवर करते हुए, तो 40-50 हजार लोग कैमरे में बहुत ज्यादा लोग नजर आते हैं, उसको लोग 1.5 लाख भी मार कर रहे होते हैं। सही। तो अब बस देखना यह है कि क्या ये कन्वर्ज होते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, यानी हो सकता है ये कुछ स्ट्रेटेजी हो कि पीडीएम अपना एक महंगाई मार्च जिसका आप जिक्र किया है, पीपल्स पार्टी अपना, क्या ये कन्वर्ज होने जा रहे हैं किसी के ऊपर, या ये अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद जो है वो चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत की कामयाबी ये बनेगी कि जो गोरे ने किया था बड़े सगीर में डिवाइड एंड रूल, तो अभी तक तो हुकूमत इनको डिवाइड एंड रूल कर रही है, वो इनको आपस में लड़ाई जा रही है और वो रूल किए जा रही है पिछले 3.25 साल से। तो इनको देखना चाहिए था कि अगर ये वाकई सही एक ऑपोजिशन करना चाहते हैं
تو سب سے پہلے کم از کم اپنے اندر کی منافقت کو، نفاق کو دور نہیں کر پا رہے ضمیر صاحب، تو پوری قوم کا مقدمہ آ کے کیسے عمران خان کے خلاف لڑ؟ صحیح مونا، کہا یہ جا رہا ہے کہ آج مسلم لیگ نون نے بھی بڑی تیاری کی اور باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ کے حوالے سے کہ کس طرح جو مہنگائی مارچ ہے اس کی کیا تیاری ہوگی، کیسے ہوگی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ تو جب مولانا صاحب نے مارچ کیا تھا تو باقی دیگر پارٹیز ذرا مطلب آنکھ چرا کر سائیڈ پر نکل گئی تھی. اس دفعہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہی نکل جائیں گے، کیونکہ کے پی میں ان کو کچھ نہ کچھ ذرا مل گیا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشنز میں اس کے پی میں جو انہوں نے لوکل باڈیز میں سکسیس لی ہے اس کی وجہ سے وہ he'll be in a better position in کے پی. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس چیز میں اب اتنے انٹرسٹڈ نہ ہو. اور اب 27 فروری کا یہ کیونکہ پنجاب میں بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہوا ہے، اگر 30-40 ہزار جس طرح امیر عباس نے کہا ہے کہ سندھ سے لے کر نکلتے ہیں اور وہ وہاں سے کچھ وعدے واپس بھی چلے جاتے ہیں، تو پنجاب سے کچھ اور ایڈ ہو جائیں گے، کچھ کے پی سے آ جائیں گے، تو اچھا شو ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا. جی ضمیر صاحب کچھ سیکنڈ کی اجازت صرف دیجیے گا. جس وفاقی وزیر کی بات کر رہے تھے امیر صاحب، وہ علی زیدی صاحب ہیں جن کے بہت فاسٹ فرینڈ ہیں. یار یہ اب پتہ نہیں امیر عباس چلیں ٹھیک ہے. جی لیکن بات یہ ہے کہ میں یہی میرا پوائنٹ تھا کہ دیکھیں اگر انہوں نے عراق میں یو ایس ٹروپس کو سپورٹ کیا ہے وہ ان کا ذاتی فیل ہے، وہ جو مرضی کریں. وہ بات یہ ہے کہ وہ بہت پروپوننٹ ہے اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میں تو بہت پرانا ان کا رکن ہوں پی ٹی آئی کا. مطلب میں نے تو ان کو انٹرویو کیا ہے اور وہ ہوٹلیئر بھی اچھے ہیں. بیرن وہ ہوٹلز کی ایک چین چلاتے ہیں، انہوں نے کافی سکسیسفل وینچرز کیے کافی ممالک میں، افغانستان اور دبئی کچھ ہے. لیکن پھر ووٹن کرکٹ لمیٹڈ صحیح ملا ہے یا نہیں یہ بات ہے. کمنگ ٹو یور کوسچن، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے ہم سب کو ویسے پہلے پتا تھا پس پردہ، لیکن اب یہ نمایاں ہو گئی ہے اس بات سے کہ اگر پیپلز پارٹی الگ مارچ کر رہی ہے، پی ٹی ایم الگ مارچ کر رہی ہے، تو وہ جو پاسبلٹی ایک تھی کسی زمانے میں جو کچھ دن کے لیے ہی صرف نظر آئی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی کی واپسی ہو سکتی ہے پی ٹی ایم میں، وہ تو دور دور تک ختم ہو گئی ہے. اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سندھ سے شروع کرتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، وہ ایک اچھا کراؤڈ پل کر سکتے ہیں سندھ میں، لیکن پھر وہ اسلام آباد جاتے جاتے کتنے لوگ رہ جائیں گے؟ یہ اصل سوال ہے کہ سندھ سے شروع ہوئے جی 40-50 ہزار یا لاکھ تک بھی اگر لوگ ہیں وہ سندھ تک ہیں، پنجاب میں ساؤتھ پنجاب تک شاید تھوڑا سسٹین کر جائیں، سینٹرل پنجاب میں پارٹی کی کیا کمپوزیشن ہے وہ ہم تمام کے سامنے ہے. پھر ظاہر ہے ان کو وہاں پی ایم ایل این کی سپورٹ چاہیے. اسلام آباد پہنچ جائے تو ان کو کے پی سے کراؤڈ پل کرنے کے لیے فضل الرحمان صاحب اور ان کا جے یو آئی کا نہیں، وہ تو لیکن اب ٹوٹلی ڈیسائیڈڈ ہے کہ اٹس ٹوٹل پیپلز پارٹی شو مزار قائد سے دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو پھر تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ لاکھ لوگ جائیں گے اور پھر یہاں آتے آتے 100-200 رہ جائیں گے. چلیں تھینک یو انشاءاللہ وی ول کراس دی برج وین وی ریچ دیئر. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.